پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نیت کیجئے، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں، کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچ کر، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ جن کے لیے پاسبل ہو وہ جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، مزید بادب بیٹھنے کی برکتیں ملیں گی۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ، کیونکہ آج ہم ایصال ثواب کے اجتماع میں آئے ہیں، ایک مرحومہ کی گویا یاد منانے، اس کو ایصال کرنے آئے ہیں۔ اس طرح کے اجتماعات ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں، ہمیں کچھ یاد دلاتے ہیں۔ اسی یاد کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے درود پاک کی فضیلت سنیے گا۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی۔ سیدنا حسن بصری اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے۔ عورت نے کہا کہ حضور میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اپنی بچی کو خواب میں دیکھوں، پتہ تو چلے کہ اس کا حال کیا ہے۔ حضرت نے اس کو ایک وظیفہ بتا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت گھبرائی ہوئی آئی کہ حضور میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے، میری بیٹی تو بہت تکلیف میں ہے، اس کے بدن پر تارکول کا یعنی ڈامر کا لباس ہے، گردن میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور میں وہ منظر دیکھ کر بڑی تڑپ رہی ہوں۔ حضرت حسن بصری کو اس نے یہ خواب سنایا۔ چند دنوں کے بعد سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود ایک خواب دیکھا کہ اس خواب میں ایک نوجوان لڑکی ہے جس کے سر پر تاج ہے، جنتی لباس پہنا ہوا ہے، اور جنت میں ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ عورت، وہ لڑکی کہتی، حضور میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی والدہ کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے، تیری ماں نے تو، تیری والدہ نے تو مجھے کچھ اور ماجرا بتایا تھا کہ تم عذاب میں، پریشانی میں، تکلیف میں تھی، آج تو تم جنت کے مزے کر رہی ہو۔ کہتی حضور بات ایسی ہی تھی کہ میں عذاب میں تھی، مگر ہماری جس قبرستان میں قبر تھی وہاں ایک عاشق رسول کا گزر ہوا، اس عاشق رسول نے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا، اس درود شریف کا ثواب ہمیں ایصال کر دیا۔ اللہ نے اس ایک درود پاک کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک درود پاک کا ایصال کرنا مردوں کو کیسا کام آتا ہے۔ اب اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنی ہے نا، کہ جب درود پاک ایصال کرے، مردوں سے عذاب اٹھ جائے، جو خود درود پاک پڑھے اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے۔ اور اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اپنے مرحومین کو نہ بھولیے، دنیا سے جانے والوں کو نہ بھولیے، جن کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزرے ہیں، جنہوں نے ہماری تربیتیں کی ہیں، جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں۔ زندگی میں یہ ایسے موقع آتے ہیں، مگر احسان فراموش انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے والدین نہیں ہیں آج دنیا میں، ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے اساتذہ نہیں ہیں، ہم میں سے بہت سے وہ ہوں گے جن کے دوست نہیں ہیں، آج بھائی نہیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں، چچا نہیں ہیں، ماموں نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری ہے، ہمارا کچھ تعلق رہا ہے۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو کوئی تحفہ نہ دیتے انہیں، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو انہیں کوئی آپ جناب کوئی تحفہ، کوئی دعوت، کچھ خدمت نہ کرتے ان کی۔ تو آج ان کی خدمت، ان کی دعوت، ان کا تحفہ یہ ہے کہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انہیں ایصال ثواب کرتے رہیں۔ قبر میں جانے کے بعد اب مردے کو یہی انتظار ہوتا ہے کہ میرے چاہنے والے، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے شاگرد، ہم ذرا سوچیں نا، جس استاد سے پڑھا ہم نے کب اس استاد کو دعاؤں میں یاد رکھا، جس ماں کا دودھ پیا، جس والد نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا۔ ہمارے بہت سارے دوستوں نے بڑے اچھے دن ہمارے ساتھ گزارے، اگر آج وہ دنیا میں نہیں تو ہم نے انہیں کتنا یاد رکھا۔ یہ ایصال ثواب کا واقعہ مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے کہ دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھنا۔ تم دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھو گے، بعد والے تمہیں بھی یاد رکھیں گے۔ یہ ریت، یہ رواج، یہ انداز کہیں بدل نہ جائے کہ اگر آج ہی یہ رواج بنتا گیا کہ لوگ مرحومین کو بھولنے لگے تو کل ایسا نہ ہو مجھے بھی لوگ بھول نہ جائیں۔ میں ایک مشورہ بھی دوں گا، اپنے بچوں کے سامنے، اپنی فیملی کے سامنے اپنے مرحومین کو ایصال کیا کرو۔ اپنے والدین، جن کے والدین نہیں، ان کی قبر پر جایا کرو۔ بہرحال درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی ہے، محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ کمال یہ ہے، بہت ساری ایسی ہمارے بلیفز ہیں جس میں دوسرے مذہب والے نہیں مانتے۔ کئی قومیں کچھ اور مانتی ہیں، کئی مذہب والے کچھ اور کسی بات کو سمجھتے ہیں، ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، مگر موت
ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام مذہب والے، دنیا کے تمام ملکوں میں رہنے والے، انٹلیکچوئلز ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں، ہر کوئی مانتا ہے کہ موت آنی ہے، اس سے فرار نہیں ہے۔ اور میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج ایک قرآنی واقعے کے ذریعے سمجھیں گے کہ سب سے پہلے دنیا میں موت کس کو آئی، سب سے پہلے دنیا سے انتقال کس نے کیا، اور سب سے پہلے تدفین کس کی ہوئی اور کیسے ہوئی۔ یہ قرآنی واقعہ آپ کی اور میری معلومات میں اضافے کا باعث بھی بنے گا۔ عجائب القرآن میں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی تحریر فرماتے ہیں، روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل تھا، جس نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کیا۔ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور دونوں کا واقعہ کیا تھا کہ حضرت حوا کی ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانا تھا، اس وقت کوئی اور جوڑا تو تھا نہیں، تو حضرت آدم اور بی بی حوا کے یہاں ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ ایک ہی باری میں جو بچے پیدا ہوتے وہ تو بھائی بہن کہلاتے، اگلی حمل میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے ان کی اب شادیاں ہو سکتی تھی، مگر ایک ہی حمل میں جو پیدا ہوئے وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ کر دیا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا، کیونکہ وہ اکلیما سے شادی کرنا چاہتا تھا جو زیادہ خوبصورت تھی، وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تیری بہن ہے، تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اب وہ نہ مانا، ضد کرنے لگا، یعنی پہلا گناہ بھی زمین پر ہوا تو وہ حسد ہوا ہے، بھائی کو بھائی سے حسد ہو گیا نا، یہ بھی سمجھنے والی بات۔ اب اس کے بعد حضرت آدم نے کہا کہ ایسا کرو، دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قربانی قبول کر لے گا پھر اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا، اس کی بات مان لی جائے گی۔ اللہ کی شان دیکھو، یہ نبی پاک کی امت پر رب کا احسان ہے، آج میں اور آپ قربانی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ہم خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، ہمارا صدقہ ہمارے ہاتھ میں ہی رہتا ہے۔ پہلے کی قوموں کا دستور یہ تھا کہ صدقہ رکھا جاتا، جس کا صدقہ قبول ہونا ہوتا آسمان سے آگ آتی اور اس آگ کو، اس صدقے کو لے جایا کرتی، جلا دیتی تو صدقہ قبول کہلاتا تھا۔ اب قربانیاں پیش کی گئیں۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت حابیل نے جو قربانی پیش کی اس کو قربانی کو آگ آئی آسمان سے اور وہ لے گئی، قابیل کے گیہوں چھوڑ دیے گئے۔ قابیل نے گیہوں پیش کیے تھے اور حابیل نے بکری کی قربانی پیش کی۔ اب قابیل کے دل میں حسد اور بغض پیدا ہوا کہ میرا بھائی جو ہے یہ اس لڑکی سے شادی کرے گا جس سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات پتہ چلی کہ کائنات میں پہلی لڑائی، پہلا جھگڑا، پہلا حسد ہونے کی وجہ بھی عورت۔ یہ عورت کے فتنے سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے، اپنے معاملات کو درست کیجئے۔ انسان پہلے کہتا ہے نہیں جناب میں تو بڑا نارمل ہوں، آپس میں رشتہ دار ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی آنکھوں پر جب نفسانی خواہشات کی پٹی آتی ہے، اب بھائی بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب قابیل نے کیا کیا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، مگر اس سے پہلے تو کوئی مرا ہی نہیں تھا نا۔ وہ سوچتا رہا کہ اب میں لاش کا کروں کیا، کئی دنوں تک کاندھے پر اٹھائے لاش ڈھونڈتا رہا، تدفین تو ہوئی نہیں تھی نا، مرا ہی کوئی نہیں تھا دنیا میں، تو پتہ ہی نہیں تھا پروسیجر کیا ہے، مرنے کے بعد مردے کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسا ایک حکمت کا نظام بنایا کہ قابیل کے سامنے ایک ایسا منظر آیا کہ دو کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اپنے پنجوں سے زمین کریدی اور پہلے کوے کی لاش اس میں دفن کر دی۔ گویا یہ پیغام دیا گیا، بتایا گیا کہ مردہ دفنانا ایسے ہے۔ تو اب قابیل نے حابیل کو دفنایا اور ان کو جو سمجھیے کہ زمین میں ان کی تدفین ہوتا ہے۔ میرے پیچھے اسلامی بھائی، پہلا قتل قابیل نے کیا، پہلا جرم حسد تھا، کس بنا پر ہوا یہ بھی آپ نے سنا، اور پہلی تدفین بھی حابیل کی ہوئی۔ اب آئیے تدفین کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں تدفین کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھیے، مسلمان کی تجہیز و تکفین یہ فرض کفایہ، یعنی سب پر فرض ہے، لیکن اگر کچھ لوگ مل کر ادا کر دیں تو یہ سب پر سے یہ فرض جو ہے یہ ادا ہو جائے گا۔ اور سبحان اللہ، یہ وہ نیکی ہے، لوگ عموماً اس سے کتراتے ہیں، یہ وہ کام ہے، یہ وہ اجر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے اور نماز پڑھے، اور جو ناقص بات، بعض اوقات غسل کے دوران کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جو بتانے والی نہیں ہوتی، آقا فرماتے وہ ناقص بات اسے چھپا دے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن ہوا تھا۔
یعنی کتنی بڑی نیکی ہے. خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی, وہ اسلامی بہنیں جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اس نیکی کے لیے. لوگ کتراتے ہیں, یہ کام سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, تاجدار رسالت مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو جنازے کے ساتھ چلا اور تدفین تک ساتھ رہا, اللہ عز و جل اس کے لیے 3 قیرات ثواب لکھے گا, جن میں سے ہر قیرات جبل احد سے بڑا ہوگا. یعنی جنازے کے ساتھ جانا, تدفین سب ساتھ رہنا, یہ کتنی بڑی نیکی ہے. اور سنو, کفن پہنانا کتنا پسندیدہ عمل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس نے کسی میت کو کفنایا یعنی کفن پہنایا تو اللہ عز و جل اسے سندس کا لباس یعنی جنت کا انتہائی قیمتی ریشمی لباس پہنائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے میرے بیچے اسلامی بھائیو, خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو ان نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو. دعوت اسلامی نے تو باقاعدہ ایک شعبہ بنا دیا ہے, مجلس تجہیز و تکفین, جس میں اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بہنوں کو باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہے کہ آپ اس نیکی میں آگے بڑھیں اور یہ برکتیں لوٹ لیں. ہمیں بھی چاہیے. ویسے غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے گھر میں جنازہ نہیں ہوا تو ہونا ہے. میرے گھر میں آج تک جنازہ نہیں ہوا تھا. کئیوں کے جنازے میں گیا تھا, مگر اپنے گھر سے جب جنازہ اٹھا تو بہت کچھ احساس ہوا. ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا, الحمدللہ ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں نے یہ کورس کیا ہوا تھا, تو گھر کی اسلامی بہنوں نے ہی والدہ کو الحمدللہ غسل دیا. لیکن ذرا سوچئے, میرے اور آپ کا جنازہ ہوا تو افضل تو یہ ہے کہ بیٹا باپ کو غسل دے, بیٹا والد کا جنازہ پڑھائے, بیٹا والد کو سنت کے مطابق کفن دے. میرا ایک سوال ہے یہاں موجود سارے اسلامی بھائیوں سے, کیا ہمارے بچوں کو ہم نے یہ سکھایا ہے؟ ہماری فیملی میں کسی ایک کو میت کو غسل دینے آتا ہے, کسی ایک کو کفن دینے آتا ہے, کسی ایک کو نماز جنازہ پڑھنی یا پڑھانے آتی ہے؟ ہم سوچیں نا کہ ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا, دعوت اسلامی والے مسئلہ بتاتے بھی ہیں, سولوشن بھی بتاتے ہیں. کمال کر دیا ہماری اس مجلس نے تو کہ ویڈیو اس کی باقاعدہ VCD جاری کر دی ہے کہ اگر آپ تو ایپلیکیشن بھی آ گئی ہے, اپنے گھر والوں کو بٹھائیں, یہ 1 گھنٹے کی ویڈیو دکھا دیں کہ بیٹا دیکھو ایسے غسل ہوتا ہے, ایسے کفن دیا جاتا ہے, اور ایک آدھ کسی جنازے میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے جائیں تاکہ غسل میں کفن میں وہ سیکھ لے, تاکہ جب آپ کا یا میرا انتقال ہو تو افضل یہ ہے, وہ باپ خوش نصیب ہے جس کو اس کا بیٹا سنت کے مطابق غسل دے, اس کو کفن دے, اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارے. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اب کچھ مسائل نماز جنازہ کے بارے میں سن لیجیے. کچھ کنفیوژنز بھی ہیں, وہ بھی آج کلیئر ہو جائیں گی. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, ایک بھی ادا کر لے تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے, ورنہ جن جن کو خبر پہنچے گی, یعنی کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو جن جن کو خبر پہنچی وہ سب کے سب گناہگار ہوں گے. اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے, کوئی اکیلا بھی نماز جنازہ پڑھ لے, کوئی ہے ہی نہیں جماعت کے لیے, تو بھی نماز جنازہ ہو جائے گی. البتہ اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے, یاد رکھیے گا. اچھا, خودکشی کوئی کر لے تو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں. رد المختار کے ذریعے یہ جواب سن لیجئے کہ جس نے خودکشی کی, حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے, مگر اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی. اگرچہ قصدن جان بوجھ کر خودکشی کی ہو تو اسے غسل بھی دیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے. سبحان اللہ. جنازہ پڑھ لیا, اب جنازے کو کاندھا دینے کا کتنا ثواب ہے. میں نے براہ راست کبیرہ گناہ معاف ہونے کی میں نے 2 ہی عمل پڑھے ہیں آج تک کہ جس میں کبیرہ گناہ معاف کرنے کی بشارت دی گئی ہے. ایک حاجی کو کہ جب وہ جمرات کی رمی کرتا ہے, ہر کنکر پر اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اسی سال میں حج کی سعادت عطا فرما, جمرات کی رمی ہو, ہر کنکر پر کبیرہ گناہ معاف. لیکن چلو یہ تو سال میں ایک موقع ہے نا. میرے اللہ کی رحمت دیکھو, نبی پاک فرماتے ہیں جو جنازہ لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں. اور ہمارے ایک بڑا عجیب رواج ہو گیا ہے, 2 قدم چلیے, آواز لگاتے ہیں. امیر اہل سنت بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ آواز بھی لگانی ہے تو لگاؤ کہ 10 قدم لے کر چلیں, چاروں پائے پر 10 قدم لے کر چلنا یہ سنت ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ تحریر فرماتے ہیں شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کاندھا بھی دے سکتا ہے, قبر میں بھی اتار سکتا ہے, اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں چہرہ نہیں دیکھ سکتا, چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے, صرف غسل دیتے وقت بلا حائل اس کے بدن کو نہیں چھو سکتا. اب چند احکام سن لیے, چند فضائل سن لیے. اب آتے ہیں آج کے بیان میں میسج کی طرف. آج ہم کیوں آئے ہیں, ہم نے اس سے کیا عبرت لی ہے؟ ہم ایک میت کو ایصال کرنے آئے, ایک مرحومہ کی یوں سمجھیے کہ یاد میں یہ اجتماع ہوا ہے. کبھی جنازے میں جاتے ہیں, کبھی سویم میں جاتے ہیں, کبھی 40ویں میں جاتے ہیں. کوئی عبرت, کوئی میسج اپنے لیے لیتے ہیں کہ نہیں؟ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو, جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو.
میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں۔ قبرستان کی دعا ہم میں سے کئیوں کو یاد ہوگی، اس میں بھی پیغام یہی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، تم پہلے چلے گئے ہو، ہم پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ پیغام ہے کہ ہماری باری ہے، مگر نہ جنازے کے وقت عبرت ہوتی ہے، نہ سویم میں جا کر خیال آتا ہے، نہ چہلم میں جا کر یہ فکر ہوتی ہے کہ آج کسی کا سویم، کسی کا 40 کل میری باری ہے۔ سنیے، میرے آقا قبر پر جاتے تو کیا ہوتا تھا؟ حالانکہ نبی پاک وہ ہیں جس کے صدقے ہماری مغفرت ہو رہی ہے، جن کے صدقے سب کے گناہ معاف ہوں گے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار جنازے میں شریک تھے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا قبر کے کنارے بیٹھ گئے، اتنا روئے، نبی پاک نے اتنے آنسو بہائے کہ آپ کے چشمان اقدس سے نکلنے والوں آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر اتنے آنسو سرور کائنات نے بہائے، پھر فرمایا اس یعنی قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں، آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک بار نہیں 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی، مگر آپ جب بھی قبرستان جاتے یا قبر کے پاس کھڑے ہوتے، قبر کا تذکرہ ہوتا، زارو کتار روتے۔ ایک بار سیدنا عثمان غنی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو اتنا روئے کہ آپ کی آنسو سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ محشر کی بات پر، جہنم کی بات پر اتنا نہیں روتے، آپ قبر کی بات پر اتنا روتے ہیں؟ کچھ اس طرح فرمایا کہ قبر ہی پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گئے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیو، ہم سوچیں، ہم میں کوئی فلیٹ میں رہتا ہے، اس کی تمنا ہے بنگلہ ہو جائے، بنگلہ چھوٹا ہے تو بڑا ہو جائے، مکان ایسٹ اوپن ہے تو ویسٹ اوپن ہو جائے، آج کل سردیاں ہیں تو کمبل کا اہتمام ہے، گرمیاں ہوں تو لائٹ، پنکھا، UPS، جنریٹر سب چاہیے، کیونکہ سکون والی نیند چاہیے۔ کتنا رہو گے اس گھر میں؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، اگر جی بھی لیا تو قبر میں کتنا سال رہیں گے؟ وہ قبر میں ہوا ہوگی کہ نہیں؟ چھوٹا گھر اچھا نہیں لگتا، کبھی دیکھیے قبر 2 گز کی قبر ہوتی ہے، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا بندہ، کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ مگر آؤ میں بتاتا ہوں، اگر اللہ راضی ہوا تو قبر کتنی بڑی ہو جائے گی۔ 1000-2000 گز کا بنگلہ دیکھ کر حسرت کرتے ہو نا، جس میں پتہ ہی نہیں کتنا رہو گے، جس قبر میں صبح قیامت تک رہنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جس سے رب راضی ہو گیا اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی۔ تا حد نگاہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کبھی سمندر کے کنارے یا کسی کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں، جدھر تک آئی سائٹ جاتی ہے، تا حد نگاہ جدھر تک آپ کی آنکھ جاتی ہے، وہ پوری جگہ، اتنی بڑی جگہ جو ہے وہ قبر ہو جائے، اور پھر وہ جنت کا باغ ہوگی، جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی۔ یہ قبرستان میں ساری قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں، مگر سب کی کہانی الگ ہے، کوئی جنت کا باغ ہے اور کوئی دوزخ کا گھڑا ہے۔ چھوٹے مکان میں وحشت ہوتی ہے نا، سنو، یہ 2 گز کی قبر بھی یہ جتنی چوڑی ہے اتنی بھی نہیں رہے گی اگر اللہ ناراض ہوا۔ میرے آقا نے ہاتھوں کو ملا کر فرمایا کہ جس سے رب ناراض ہوا بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں۔ کبھی عید والے دن کسی پہلوان نے، کسی مضبوط آدمی نے ہمیں دبایا ہوگا، چیخ نکل جاتی کہ بس یار زیادہ نہیں، مگر جب قبر دبائے گی تو پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، کدھر جائیں گے؟ اب اس محفل کے اندر ابھی کوئی چھپکلی، کوئی چوہا وغیرہ آ جائے، سب اٹھ کر بھاگنے لگ جائیں گے، ہمارے کپڑے پہ کوئی کیڑا گرے فوراً ہٹا دیتے ہیں۔ ابھی سوچا قبر میں کیڑا آ گیا تو میں کیا کروں گا، وہاں سانپ آ گئے تو کون ہٹائے گا، کدھر جاؤں گا، نکل کے بھی نہیں بھاگ سکوں گا۔ خدا را میٹھے اسلامی بھائی، اپنے لیے کوئی عبرت تو لیجئے نا، اپنی آخرت کی کوئی تو تیاری کیجئے۔ صبح سے لے کر شام تک ایک ہی مائنڈ سیٹ، دنیا اچھی ہو جائے، پیسے مل جائیں، جناب یہاں راحت مل جائے، یہاں لگژریز مل جائے۔ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے مرنا ہے؟ میں آج دوپہر کو ایک ایسے نوجوان کے گھر سے ہو کر آیا ہوں، 17 سال عمر تھی، اس نوجوان نے درس نظامی کر رہا تھا، موٹر سائیکل پر نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ 17 سال، اتنا خوبصورت نوجوان، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، لیکن ہلا دیا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کبھی سوچا یہ تکلیف کیسی ہوگی؟ آپ میں سے، ہم میں سے کسی کا آپریشن ہونے والا ہو، کتنا ڈرتے ہیں، 2 آدمی سے پوچھتے ہیں یار بتاؤ تکلیف کتنی ہوگی؟ اچھا آپریشن تو بے ہوش کر کے کر لیا جائے گا، ہوش میں آؤں گا تو کتنی تکلیف ہوگی؟ ٹانکے لگانے تو جگہ ذرا سن کر دو۔ اگر ایک تکلیف آنے والی ہے اس کی ٹینشن ہو جاتی ہے، وہ ڈرا دیتی ہے۔ ایک تکلیف ایسی ہے جو ہم سب کو آنے والی ہے، اللہ جس سے راضی ہوا
اس کی روح تو بڑی آسانی سے قبض ہوگی، ورنہ آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کی زبانی کے نزا کی سختیاں کیسی۔ بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی لکھتے ہیں، موت دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سے سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ یہ آروں سے چیرے جانے سے زیادہ، کینچیوں سے کاٹے جانے سے زیادہ، اور ہانڈیوں میں ابالنے سے زیادہ سخت تر ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے اتنی تکلیف کے بارے میں؟ اگر مردہ زندہ ہو جائے اور اپنی موت کی نزا کی سختیاں دنیا والوں کو بتا دے تو ان کی نیند اڑ جائے، سارا عیش و آرام ان کا ختم ہو جائے۔ بے وفا دنیا جگہ جی لگانے میں دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم ایسے جیتے جیسے مرنا ہی نہیں۔ سنو موت کی تکلیف کیسی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ذرا ہمیں موت کی شدت کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت کعب نے کہا، اے امیر المومنین، موت ایک ایسی ٹہنی کی طرح ہے جس میں بہت زیادہ کانٹے ہو اور وہ انسان کے جسم میں داخل ہو جائے، اس کے ہر کانٹے نے ہر رگ میں جگہ پکڑ لی ہو، اسے ایک آدمی انتہائی سختی کے ساتھ کھینچے تو کچھ باہر آ جائے اور باقی جسم میں رہ جائے۔ بتاؤ ایسی تکلیف ہم کیسے برداشت کریں گے؟ پھر بھی غافل ہیں، پھر بھی اس کی تیاری نہیں ہے۔ ارے اتنی تکلیف کے دوران کیا ہوگا؟ سنو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام ابن الحاج مکی قدس سرہ مدخل میں لکھتے ہیں کہ جب نزا کا وقت ہوگا، اتنی تکلیف کا عالم ہوگا، دو شیطان انسان کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں۔ تکلیف میں تو ویسے بھی بات سمجھ نہیں آتی نا، وہ انسانی شکل میں آئیں گے۔ آخری وقت بھی شیطان کوشش کرتا ہے کہ ایمان چھین لے اور بندہ بے ایمان ہو کر دنیا سے جا۔ سوچو ہم میں سے کس کو ایمان کی فکر ہے؟ ہم میں سے کون اپنی موت کی تیاری کر رہا ہے؟ آج صبح شام گناہ کر رہے ہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ نہیں بچ پائیں گے، آ کر رہے گی۔ یاد رکھے جب موت کا شاشا گا، بچہ کوئی تجھ کو پائے گا، قبر روزہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں۔ اے نمازیں چھوڑنے والے کیا مرنا نہیں؟ اے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والے کیا مرنا نہیں؟ اے اپنے کانوں کو حرام میوزک اور بری باتوں کو سے بھرنے والے تجھے مرنا نہیں؟ اے حرام کام کرنے والے، اے سود کا کاروبار کرنے والوں، اے جھوٹ بول کر اپنا مال بیچنے والوں، اے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والوں، اے مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں، مرنا نہیں؟ آج اکیلے میں بیٹھ کر ایسے گناہ کرتے جیسے کوئی دیکھ نہیں رہا، مگر یاد رکھو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ ہم سب کو مرنا ہے، خدا را اس کی موت کی تیاری کر لو۔ آج توبہ کرنی ہے، وہ بڑا قریب ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو گناہ تو بہت ہو گئے، نمازیں تو بڑی قضا ہو گئی، حرام کام تو بہت سارے ہو گئے، اب ہوگا کیا، بچوں گا کیسے؟ ہمارا رب بہت قریب ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ 70 سال بندہ
گناہ کرے ایک بار سچی توبہ کر لے، وہ کریم سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس کی رحمت چاہتی ہے میرا بندہ بخشا جائے. پکارو تو صحیح اسے، ایک بار سر تو جھکاؤ اس کی بارگاہ میں کہ مولا معاف کر دے، ہو گئی غلطی مالک معاف کر دے، میں بڑا گناہگار ہوں مالک معاف کر دے، اکیلے میں کیے گناہ یہ جانتے ہوئے کہ تو دیکھ رہا تھا مالک معاف کر دے. کر لیے حرام کام، آ گیا شیطان کی باتوں میں ہوں تیرا بندہ، تیرے سوا کون ہے میرا مالک معاف کر دے. میری ماں سے میں نے کئی بار معافی مانگی، ماں نے معاف کیا. اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اپنے اس گناہگار بندے کو معاف کر دے. خدا کی قسم ایک بار اس کریم کو پکارو تو صحیح، ایک بار سر تو جھکا لو اس کے سامنے. وہ کیسے معاف کرتا ہے، بہت بڑا اہتمام نہیں کرنا پڑتا. ایک بار دیکھو میرا رب شرمندگی کو کیسے قبول کرتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کہیں جا رہے تھے، ایک شخص کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. حضرت عمر نے اس کو پکڑا، کہا بتاؤ کیا ہے. حضرت عمر کی عدالت، آپ کا جلال، آپ کے فیصلوں کی ہیبت تھی. وہ شخص کہا آج تو مارے گئے. ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، حضرت عمر سامنے کھڑے ہیں. اس شرابی نے کیا کیا سنو، کہ ہاتھ نہیں اٹھائے، سجدے میں نہیں گیا، کھڑے کھڑے اپنے قریب کو پکارا. پکارا بھی نہیں، دل میں عرض کی مالک آج بچا لے، اے اللہ آج عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے. مالک اب شراب نہیں پیوں گا، بس آج میں ذلیل نہ ہو جاؤں. سنو کتنی دیر لگی، سیکنڈز بھی نہیں لگے ہوں گے. دل ہی دل میں سچی توبہ کی. حضرت عمر نے کہا بتاؤ ہاتھ میں کیا ہے. شرابی کہتا ہے اس میں سرکہ ہے. حضرت عمر کہتے دکھاؤ. شرم لایا تھا نا، توبہ کی تھی نا، اللہ کو پکارا تھا نا. یہ بوتل نکال کر دیتا ہے اللہ کریم. وہ عیب چھپانے والے مالک نے اس شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا. دنیا میں کسی کو میرا عیب پتا چلے نا، لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، پتا چلے اس کا کوئی عیب، میں دنیا کو بتاؤں، میسج کروں. سوچو میرے قریب کو میرے کتنے عیب پتا ہے، مگر وہ پھر بھی پردے ڈال رہا ہے، پھر بھی لوگوں میں عزت ہے. ارے ایسا عیب چھپانے والا مالک ملا ہے، اس کو ناراض کرتے ہو، اس سے دوستی نہیں کرتے، اس کے آگے سر نہیں جھکاتے. کیوں شیطان کے کاموں میں اور شیطان کی باتوں میں لگ جاتے ہو. پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھے مینوں عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. وہ پردے ڈالی جا رہا ہے. خدا را توبہ کر لیجیے، اپنی آخرت کی تیاری کر لیجیے. یہ مشکل نہیں ہے، اس کو ہیوی ڈوز نہ سمجھو، صرف غفلت ہے. چھوڑو ان گناہوں بھری زندگی کو، ایک بار اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے سر جھکا لو، اور آج پکی سچی نیت کر کے جاؤ. کچھ بھی ہو جائے، ایٹ اینی کاسٹ، کچھ بھی ہو جائے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ دل سے کہ بس آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، حرام کاموں کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اپنے رب کو ناراض کرنے والے کام نہیں کریں گے. اب ہمت تو کرو، پھر دیکھو اللہ سے ہی مانگو. ہاں یہ بھی کئی بار ہوا کہ ہم نے توبہ تو پہلے بھی کی، اللہ سے عرض کریں گے نا ہم ہیں ہی کمزور، یا اللہ پھر توبہ کی ہے، تیرے گھر پہ بیٹھ کے توبہ کی ہے کمزور. پہلے بھی کئی بار توبہ کی، شیطان لگا دیتا ہے برے کاموں میں. اللہ تو قوت دے. آج تک کسی قبر پر میرا نام نہیں آیا تھا. میں کل اپنی والدہ کی قبر پر گیا، میں نے دیکھا والدہ کا نام تو لکھا تھا، ساتھ میرا بھی نام لکھا تھا. وہ دن آ گیا نا کہ کسی قبر پر نام آ گیا. اب تھوڑے دنوں کے بعد کوئی ایسی قبر بھی ہوگی جس پر ہمارا نام لکھا ہوگا. کیوں عبرت نہیں پکڑتے کہ سارا کرنو فر، یہ ساری جائیداد، یہ سارا نام، یہ ساری شہرت سب رہ جائے گی، اکیلے قبر میں پہنچ جائے. اگر اللہ ناراض ہوا تو مارے جائیں گے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں مارے جائیں گے. نہ کرو برے کام، کر لو توبہ، رب کی رحمت بہت بڑی ہے. آج سچی پکی توبہ کرنی ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کریں گے. یہ توبہ پر استقامت جو ہے نا، پتہ ہی کیوں نہیں ملتی. ہم یہ بیان سن رہے ہیں، بہت ساری آنکھیں اشک بہا رہی ہیں، مگر پھر باہر نکلیں گے پھر وہی برے دوست، وہی گندے دوست، وہی بری باتیں، یہ سارا اثر اتر جاتا ہے. خدا را اس اثر کو باقی رکھنا ہے. واقعی آپ نے اگر آپ ڈیسیشن لے لیا ہے کہ مجھے سدھرنا ہے، میری قبر روشن کرنی ہے، مر جاؤں گا ورنہ اللہ ناراض رہا، تو اچھا ماحول اپناؤ، چھوڑ دو یہ برے کام. دعوت اسلامی ہے نا آپ کے لیے، اس مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. اجتماعات میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، مدنی چینل بیٹھ کر دیکھیں، یہ زنگ دور ہو جائے گا.
واقعی شروع میں کئی لوگ کہتے ہیں ہم سدھرنا چاہتے ہیں مگر نیکیوں میں دل نہیں لگتا. یہ شروع کی بات ہے. آپ کسی بیمار کو دیکھا اس کو دوائی اچھی نہیں لگتی, اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا, مگر جب علاج ٹھیک ہونے لگتا ہے تو کھانا بھی اچھا لگتا ہے, مزہ بھی آتا ہے. آپ کو ابھی اگر نماز میں, عبادتوں میں, درود و سلام میں, قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگ رہا نا, اب کرتے جائیں. یہ تھوڑا بیماری کا وقت ہے. ایک وقت آئے گا جب دل کا زنگ دور, میل دور ہوگا تو ہر تلاوت آپ کو لطف دینا شروع کر دے گا, ہر سجدے میں مزہ آئے گا, ہر نعت میں آنسو بہیں گے. یہ دل کی صفائی پہلے ضروری ہے. آؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. آخری بات, چونکہ ایصال ثواب کا اجتماع ہے تو یہاں میں ایک بات ضرور بچوں سے عرض کروں گا, ان تمام بھائیوں سے عرض کروں گا کہ جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں ان کی قبر پر ضرور جانا. حضرت امام سفیان بن عیینہ بیان ہے کہ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں نے بہت آہ و بکا کی, آنسو بہائے. روزانہ ان کی قبر پر جاتا, مگر کچھ دنوں کے بعد میں اپنے کاموں میں بیزی ہو گیا تو والد صاحب خواب میں آئے. کہا میرے بیٹا آپ آنا کم کر دیا ہے. تو کہا کیا آپ کو پتہ چل جاتا ہے میں آپ کی قبر پر آتا ہوں؟ تو والد صاحب نے فرمایا مجھے تیری ہر حاضری کی خبر ہوتی ہے, میں تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں, نیز میرے پڑوسی مردے بھی تمہاری دعا سے راضی ہو جاتے ہیں. چنانچہ اس خواب کے بعد میں والد صاحب کی قبر پر پابندی سے جانے لگا. بالخصوص جمعہ کے دن ضرور والدین کی قبر پر حاضری دیں. حدیث پاک میں آتا ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے, ان کے پاس سورہ یاسین پڑھے تو بخش دیا جائے گا. سبحان اللہ. اچھا, والدین کی ایک فضیلت تو سب کو یاد ہوگی, حیاتی میں محبت سے دیکھیں تو حج مقبول کا ثواب ہے نا. سنو, میرے آقا فرماتے ہیں جو بنیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر ثواب کمائے گا. زندہ میں بھی دیکھو تو حج ہے, جا کر قبر کی زیارت کرو تو بھی حج ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خوب ان کو ایصال ثواب کریں. آپ میں سے جب کوئی حج کو جائے, نفلی حج ہو تو والدین کے نام کا حج کرے. حدیث پاک کے مضمون کے مطابق اس کو اپنے حج کا ثواب تو ملے گا, 10 مزید حج کا ثواب عطا فرما دیا جائے گا. تو خوب ایصال ثواب اپنے مرحومین کو کریں. اور ایک بہترین طریقہ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کا, ہم نکمے لوگ ہیں, 1 دن 2 دن 40ویں تک برسی تک یاد رکھیں گے, پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں. اگر ان مرحومین کا کوئی بندوبست اچھا والا کرنا ہے نا, تو میں مشورہ دوں گا کہ ان کے نام کی کوئی مسجد بنا دیں, کوئی مدرسہ بنا دیں, کوئی ایسی چیز بنا دیں جو چلنے والی ہو, قیامت تک چلتی رہے. اچھا, اللہ بڑا کریم ہے, کوئی بچہ اپنے والدین کے نام کی مسجد بنائے تو ایسا نہیں کہ والدین کو ثواب ملے گا, اس کو نہیں, بنانے والے کو بھی قیامت تک ثواب ملے گا, جن کے لیے بنائی ان کے لیے بھی ثواب جاریہ ہو جائے گا. اب ماشاءاللہ ہم پہاڑی والی مسجد میں ہیں, اللہ اس مسجد کے امام صاحب, خطیب صاحب, کمیٹی کے تمام حضرات کو خوب برکتیں عطا فرمائے جو ہم سے تعاون کرتے ہیں. اب یہ کتنے اجتماعات, نمازیں, معاملات ہو رہے ہیں, بہت سارے اس مسجد کو بنانے والے ایسے ہیں جو دنیا میں نہیں, لیکن آج کے اس اجتماع کا ثواب بھی انہیں مل رہا ہوگا. تو یہ وہ نیکی ہے, یہ وہ ثواب کی فیکٹری ہے جو ہمیں لگا دینی چاہیے. تو جنہوں نے اب تک اپنے مرحومین کے لیے ایسا نہیں کیا, دعوت اسلامی سے رابطہ کریں. بدری چینل پر بھی جو مجھے سن رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ جو مجھے سن رہے ہیں, آپ ہم سے رابطہ کریں. دعوت اسلامی کا پورا ایک شعبہ ہے, مجلس خدام المساجد. بہت تھوڑے بجٹ میں بھی مسجد بن جاتی ہے, بلکہ اگر ہمارے پاس تو کئی پلاٹس بھی موجود ہیں, آپ ہمارے پاس آئیں, رابطہ کریں ہمارے ذمہ داران سے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہ پلاٹ ہے, آپ اس میں تعمیر کر دیں. آپ کے والد صاحب والدہ کے نام پر قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے, آپ کو نیکیاں ملیں گی. اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچی توبہ نصیب کر دے, بدل دے مولا, یہ دل بدل جائے, یہ گناہوں سے نفرت ہمیں ہو جائے. تیرے بندے ہیں مالک, کمزور ہیں, تجھے پکار رہے ہیں. آج ہم سب پر ایسی نگاہ فرما کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو, آج کے بعد ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں, نیکیوں میں ہمیں مزہ آنے لگ جائے, ہمارا دل لگ جائے. اے اللہ, حرام کاموں سے ہماری جان چھڑا دے, ہمارے بچوں کو نیک بنا, ہمارے گھر والوں کو نیک بنا, ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو حلال طیب آسان روزگار دے دے, سب کے روزگار میں رزق حلال میں برکتیں عطا کر. اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, انی رأیت البارحۃ عجبا ورأیت رجلا من امتی
يزحف على الصراط مرة ويجثو مرة فجاءته صلاته علي فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاوزا. کیا فرمایا میرے آقا نے کہ میں نے پچھلی رات ایک عجیب واقعہ دیکھا. میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا. اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا. درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا. سبحان اللہ. مطلب یہ کہ درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا. تو یہ شان ہے درود پاک کی کہ یہ دنیا میں بھی وظیفہ کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا. یہ قبر میں بھی کام آئے گا, یہ محشر میں بھی کام آئے گا. تو برائے کرم اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے, کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا خوبصورت نعت کے اشعار ہے نا. پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں, پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں, لاشا جو لے گا نام محمد, روزے قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیڑا تباہی میں آ گیا ہے, دے دے سہارا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد سے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید کی ہم آیتیں پڑھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں. ہمارے بیان کا ٹاپک ہی قرآن کی باتیں ہوتا ہے. آج کون سی آیت ہم نے سننی ہے؟ آج پارہ 26 ہے, سورہ احقاف, اور آیت نمبر ہے 20. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے, تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا, کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے. پیارے اسلامی بھائیوں, اس آیت کریمہ میں بات تو غیر مسلموں سے ہو رہی ہے, کیونکہ غیر مسلم روز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے, رسوائی ان کا مقدر ہوگی, رحمت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہوں گے. ان سے کیا کہا جائے گا؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها, تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے, ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو. فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون, تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے. اول تو غیر مسلموں کو روز قیامت ذلت کا عذاب تو ہوگا, مگر اس مقام پر آخرت کے اس عذاب نے گرفتار ہونے کی 3 ریزنز بیان کیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے, ہم تو ایمان والے ہیں نا, ہم تو مسلمان ہیں, لیکن جس وجہ سے غیر مسلموں کو عذاب دیا جائے گا کہیں وہ عادتیں ہم میں تو نہیں آ گئی. وہ 3 عادتیں کیا ہیں آپ سنیے. قرآن نے کیا کہا؟ نمبر 1 تکبر, کہ یہ بے ایمان لوگ حق کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے. نمبر 2 اللہ پاک کی نافرمانی کی کیونکہ ایمان قبول نہیں کیا. نمبر 3 لذتوں میں مشغول ہو کر سب نعمتیں دنیا ہی میں ختم کر لینا, آخرت کے لیے کچھ بھی نہ بچانا. یہ 3 چیزیں ان کے عذاب کا باعث بنی, ان کی سزا کا باعث بنی. اب ذرا غور کیجیے, اس میں ایک بات جو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دنیاوی لذتوں اور عیش و عشرت کو اختیار کرنے پر غیر مسلموں کی مذمت کی گئی اور انہیں ملامت کی گئی. اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان, امت کے دیگر نیک لوگ دنیا کی عیش و عشرت اور جناب صرف لذتوں اور سے کنارہ کش رہتے تھے اور زہد و قناعت والی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تھے تاکہ آخرت کا ثواب زیادہ ہو, آخرت میں زیادہ برکتیں ملیں. اللہ اکبر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے, ہاتھ میں گوشت تھا. فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر کو دیکھا کہ ہاتھ میں گوشت لے کے کہیں جا رہے ہیں, تو پوچھا اے جابر کیا لیے جاتے ہو؟ عرض کیا حضور گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا, لہذا بازار سے خرید لایا ہوں. کتنی عجیب اور کتنی کمال کی بات. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کلما اشتہیت شیئا اشتریتا, اے جابر تمہیں جب کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے خرید لیتے ہو. اما تخشى ان تكون من اهل هذه الايه, کیا ڈرتے نہیں ہو کہ اس آیت میں جن کا ذکر ہے
کہیں ان سے نہ ہو جاؤ. پھر کون سی آیت پڑھی؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے. یعنی جو دل میں آیا خرید لیا، جو دل میں آیا تم نے کر لیا. ایسا تو نہیں کہ آخرت کی نعمتیں بچی نہ، ساری دنیا میں خرچ کر لو. یعنی دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سادگی اختیار کرنا، دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے خواہشات نفسی کو روکنا. کیونکہ اس میں جب بندہ گرفتار ہوتا ہے نا کہ جو چاہیے کر لیا، جو چاہیے کھا لیا، جو چاہیے پہن لیا، جو چاہے خرید لیا، جب اس قدر وہ دنیا میں گرفتار ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ اب شوق ہے، ہر چیز لینی ہے. اب نہیں ہے پیسے تو حرام کمائے گا، نہیں ہے پیسے تو معاذ اللہ وہ پھر غلط کاموں کی طرف جائے گا. اگر انسان اپنے آپ کو روکنے والا ہوگا تو پھر وہ حرام سے بھی رکے گا. کیا خوبصورت انداز ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا کہ دنیا کی دولت ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں میں غرق نہ کیا تاکہ آخرت کی نعمتیں باقی رہیں. ایک اور واقعے سے سمجھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار شام گئے، ملک شام. آپ امیر المومنین تھے. آپ کے لیے بہت لذیذ کھانا تیار کیا گیا، ایسا لذیذ، اتنا جس کو کہنا لگژری کھانا آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ایسا پہلے. تو حضرت عمر نے فرمایا ھذا لنا فما لفقراء المسلمین الذین ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعیر. یہ کھانا ہمارے لیے ہے تو ان محتاج مسلمانوں کے لیے کیا تھا کہ جو اس حال میں فوت ہوئے کہ انہوں نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی. تو آپ کو حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا لہم الجنہ، ان کے لیے جنت ہے. وہ تو کم کھایا انہوں نے، دنیا کو اتنا ان کو نعمت ہی نہیں ملی، صبر کر کے چلے گئے، ان کے لیے جنت ہے. یہ سن کر فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آپ کہتے ہیں لئن کان حظنا من هذا الحطام وذهبوا بالجنة لقد باینونا بونا بعیدا. کاش ہمارے لیے دنیا کا حصہ چند لکڑیاں ہوتی، وہ محتاج مسلمان اپنے حصے میں جنت لے گئے. ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے. ابھی کیسی بات ہے، فاروق اعظم جیسی شخصیت جو 100% جنتی ہیں، جن کو تو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ تڑپ رہے ہیں کہ وہ غریب لوگ، وہ فاقہ کش، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے جنت لے گئے. ہمارے اور ان میں بڑا فرق ہے. مگر آج ہمارے پاس تھوڑا ہو تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، ہم کسی کے مال کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ بندہ دنیا میں سادہ زندگی گزارے، جو ملے اس پر قناعت کرے، زیادہ کی ہوس نہ کرے. کیونکہ جنت کی نعمتیں ہیں نا. لیکن آج تو ریس لگی ہوئی ہے، اس نے گاڑی لی تو میں نے لینی، اس نے موبائل لیا میں نے اس سے اچھا لینا، اس نے گھر بنایا مجھے اس سے اچھا بنانا ہے، اور نہیں ہے تو پریشان ہے. یہاں میں غریبوں کو جو جن کو اللہ نے تھوڑی سی نعمتیں کم ملی ہے نا، میں ان کی تسلی کے لیے حدیث سناتا ہوں. اتنی کمال کی حدیث ہے، وہ غریبوں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے تو تحفہ ہے، مگر مالداروں کو ہلا دیتی ہے اگر کوئی سمجھدار ہو. حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے. یا اللہ، آپ سمجھے اس کا معنی؟ اگر اللہ نے تھوڑا دیا ہے اور بندہ راضی ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے، قیامت کے دن اگر اس کے عمل تھوڑا ہوا نا، اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا. یہ سودا مہنگا نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی تھوڑے عمل والے، اللہ نے جتنا دیا. اچھا کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی غربت میں اور سادگی میں گزر رہی ہے مگر وہ راضی نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ اچھا بندہ کہہ رہا ہے یار کیا کروں بھائی، جینا پڑے گا، پریشان تو ہوں لیکن بس کاش مجھے بھی مل جائے، میں تو پریشان، مجھے ملا ہی کچھ نہیں. تو یہ راضی رہنا نہ ہوا نا. اللہ نے تھوڑا دیا تو بندہ اس کو راضی رہ گیا، اللہ تو نے جو دیا اللہ اس پر راضی. تو جو لوگ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو کرنا یہ کہ راضی رہیں. اللہ نے دیا، اللہ جتنا چاہے گا آگے عطا فرما دے گا، لیکن راضی رہے تو اللہ تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. اس کا اپوزٹ سمجھیں کہ پھر جس کو زیادہ دیا ہے اور قیامت کے دن اس سے زیادہ عمل مانگ لیا گیا تو اس کا بنے گا کیا؟ تو زیادہ کی خواہش تو لوگ کرتے ہیں مگر کیا اعمال زیادہ ہوتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو معاملہ الٹا ہے. غریب آدمی بیچارہ مسجد بھی آ رہا ہوتا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہوتا ہے، کچھ خوف خدا بھی دل میں ہوتا ہے، مگر جیسے ہی مالدار بنا دیا جاتا ہے مسجد سے بھی دور اور برائیوں میں پڑ جاتا ہے. تو بعض اوقات تو مال آ کر بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے. تو ایسے مال کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کی ذرا بات سنیے گا، کیا گہری بات فرماتے ہیں. آپ سے سوال ہوا دنیا کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا حلالها حساب وحرامها عذاب. یہ دنیا کیا ہے؟ کہتے ہیں دنیا کی حرام چیزوں پر عذاب ہے اور حلال نعمتوں کا روز قیامت حساب ہوگا. یعنی دونوں صورتوں میں ہم مشکل میں ہے نا. عذاب تو اللہ معاف کرے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم میں سے کسی کو بھی عذاب نہ ہو. حرام کمانے والے کو تو عذاب ہوگا، مگر ایسا نہیں کہ حلال آپ کو ملا تو اس کا حساب نہیں ہوگا، حساب اس کا بھی ہوگا. ذرا تصور کریں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہو، سب اگلے پچھلے حاضر ہوں، میزان عمل رکھ دیا جائے، سورج گرمی برسا رہا ہو، تانبے کی زمین خوب دہک رہی ہو، اور اس حالت میں اگر حساب دینا پڑا حلال چیزوں کا، حرام پر تو عذاب ہے،
مگر تمہیں حلال مال دیا گیا، تمہیں لباس دیا گیا، گھر دیا گیا، اولاد دی گئی، نعمتیں دی گئی، عزت دی گئی، حساب دو۔ تو ایسی افراتفری میں کیسے حساب دے سکیں گے؟ اب اس بات کو اس طرح سمجھیے، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ایک مالدار شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضور آپ کی دعوت کرنی ہے۔ اللہ والے ویسے بھی دعوت میں جاتے نہیں، آپ اسے انکار کرتے رہے، وہ ضد کرتا رہا۔ کہتا اچھا ٹھیک ہے، اگر بلا ہی رہے ہو تو میری 3 شرطیں ہیں، ان شرطوں کو مانو گے تو میں نے تمہارے گھر پہ آنا ہے۔ کہتا بس حضرت جو آپ کی شرط ہوگی مانوں گا، آپ میرے گھر آ جائیں۔ شرطیں تو بتائیے۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ دوسری شرط جو چاہوں گا کھاؤں گا، پھر اس کے بعد جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ تیسری شرط یہ ہے۔ کہتا حضرت تینوں شرطیں منظور۔ اب جب حضرت نے اوکے کر دیا، ڈیٹ فکس ہو گئی، اس نے پورے شہر میں اعلان کر دیا، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کہ مبارک ہو، میرے گھر پہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ رہے ہیں، بڑی شاندار دعوت، طرح طرح کے کھانے، زبردست قسم کا اس نے پوری تیاری کر لی۔ لوگ آ گئے، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی کا انتظار۔ آپ جیسے ہی آئے، جہاں جوتے پڑے تھے نا لوگوں کے، وہاں حضرت حاتم اسم بیٹھ گئے۔ کھانے کا ٹائم ہوا، اپنی جھولی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور حضرت حاتم اسم نے وہ ٹکڑا کھانا شروع کر دیا۔ اب بڑا سا چولہا لاؤ اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا توا رکھ دو۔ چولہا جلایا گیا، توا رکھ دیا گیا، توا لال ہو گیا، اتنا جلا کہ وہ ریڈ ہو گیا، سرخ۔ حضرت حاتم اسم نے اپنے جوتے اتارے اور اس توے پہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا اللہ میں نے آج کے کھانے میں ایک سوکھی روٹی کھائی ہے، یہ کہہ کے نیچے آ گئے۔ اب سارے لوگوں سے کہا کہ سب اپنے چپل اتاریں، اس توے پہ کھڑے ہو کے بتائیں آج کیا کیا کھایا ہے۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہم اس توے پر کیسے پیر رکھ سکتے ہیں؟ آپ تو کرامت والے بزرگ ہیں، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، ہم تو اس کے قریب نہیں جا پا رہے، آپ کہہ رہے اس پہ کھڑے اور پھر سارا حساب دیں، کتنی روٹیاں، کتنے سالن، کتنی بوٹیاں، کتنی سویٹ ڈش، کتنے پانی، کتنے شربت، اتنی دیر میں تو جل کے خاک ہو جائیں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ اب اللہ والے تھے نا۔ اب جو حضرت حاتم اسم نے جواب دیا، ایکچولی دس از دا میسج، ذرا غور سے سنیے۔ آپ نے فرمایا ہے لوگوں تم سے اس توے پر کھڑے ہو کر جو دنیا کی آگ سے تپا ہوا ہے، ایک دن کے کھانے کا حساب نہیں دیا جا رہا، ساری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ کیسے دو گے حساب؟ لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے ہیں لوگ۔ پھر حضرت حاتم اسم نے سمجھایا کہ توبہ کرو، زندگی ایسی گزارو کہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو۔ حلال کمانا بڑی بات ہے، مگر اس حلال کو حلال جگہ پر خرچ بھی تو کرنا ہے نا۔ کچھ لوگ بعض اوقات حرام کمانے سے بچ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، بالکل حرام نہیں کمانا چاہیے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، رشوت، کسی طرح اگر بچ بچا کے آپ نے حلال کما لیا دیٹس گریٹ، مگر یہ دیکھیے کہ خرچ بھی حلال کر رہے ہیں کہ نہیں، کمایا حلال میں خرچ حرام میں ہو رہا ہے، ناچ گانے ڈھول تماشے، گھر میں شادی ہوئی تو فنکشنز ہیں، بچوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، جناب کیا کریں، کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں آئے دن شادیوں میں ہم سنتے ہیں کہ فلاں کو بلایا کروڑ روپے دے دیے، فلاں ناچنے والے کو بلایا 1.5 کروڑ روپے کا فنکشن کروایا۔ اس ایک ایک روپے کا حساب حضرت حاتم اسم کہہ رہے ہیں اس توے پہ کھڑے ہو کے آج کے دن کا کھانے کا حساب دو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کھڑے ہو سکتے، تو بتائیں نا قیامت کے دن کھڑے ہو کر اس پوری زندگی کا حساب، یہ تمام گناہوں کا حساب، ان تمام عیاشیوں کا حساب کیسے بنے گا؟ نہ کریں ایسا، ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا، ایک ایک نعمت کے بارے میں کوشچن ہوگا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور کیجئے، کیا ہمارے پاس جواب ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا، گھر دیا، عزت دی، دولت دی، شہرت دی، اولاد دی، فیملی دی؟ کیا اس کا جواب دے سکیں گے ہم کہ ہم پراپر استعمال کر رہے ہیں؟ آپ اپنی باڈی کو دیکھ لینا، آنکھیں دی، آنکھوں سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے اس لیے دی کہ نافرمانی کی جائے۔ ہاتھ دیے، ہاتھوں سے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، ہاتھوں سے اچھے کام ہو رہی ہیں، ہاتھوں سے زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ پیر دیے، پیر سے اللہ کے گھر کی طرف چلتے ہیں، اسی پیروں سے غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں۔ غور کریں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ کاش ہم نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ غیر مسلموں کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں نعمتیں یوز کر لی، آخرت کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بس دنیا دنیا، یہاں کی لذت، یہاں کی چیزیں، اور بندہ یہاں ایسا غرق ہو جائے کہ پھر آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ نہ بچے۔ ایک بار مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال ہے۔ سرکار علی وقار علیہ السلام، اللہ کے حبیب علیہ السلام، اس تکیے سے ٹیک لگائے خردرے بان سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، بڑی سی، جس کو خردرا ہوتا ہے نا، اس کی ڈوری جو ہوتی ہے، کورس فائبر کارڈز ہوتی ہیں، خردرے بان کی وہ بنی ہوئی چارپائی ہوتی ہے۔ چارپائی پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، اس ڈوریوں پر، اس رسیوں پر جو خردری تھی، پیارے آقا لیٹے ہوئے تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام چارپائی سے اٹھے نا، تو آپ کے جسم پر اس چارپائی کے نشان بنے ہوئے، ہائے ہائے ہائے، جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے،
وجہ تخلیق کائنات ہے، جو ریزن آف دا اول کریشن. ہم کہتے ہیں نا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. ویسے نہیں کہتے، یہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق. محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ آسمان نہ بناتا. سارا جہان بنا حضور علیہ السلام کے لیے. حضور کیسے کہ ایسی چارپائی پہ آرام کر رہے ہیں کہ جسم پر نشان ہو گئے. کھجور کی چھال کا تکیہ حضرت عمر نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی کو، اپنے عاشق زار کو، حضرت عمر کو روتے دیکھا تو فرمایا اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کا اونچا مقام ہے. آپ کیسر و کسرا، روم اور ایران کے بادشاہوں سے بہت زیادہ عزت والے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ کیسر و کسرا یعنی دوسرے ملکوں کے بادشاہ جو ایمان والے نہیں، وہ محلات میں رہیں، نرم بستروں پر سوئیں. حضور ان کے لیے بہت کچھ ہے اور آپ اللہ کے حبیب ہیں. آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے اور آپ ایسی زاہدانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اب غور سے نبی پاک کا جواب سنیں، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. نبی پاک فرماتے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان غیر مسلموں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ یہ بات سمجھنی ہوگی. یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں، ادھر مل جائے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے. یار ویسا گھر میرا کیوں نہیں، ایسا بستر میرا کیوں نہیں، ایسی گاڑی میری کیوں نہیں، ایسی لگژری لائف میری کیوں نہیں. اسی چکر میں مر گئے ہم. یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت ہے اور ادھر کی نعمتیں. اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ ہیں جنت کی وہ نعمتیں، حدیث کا خلاصہ ہے، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور کسی کا اس کے دل پر گمان بھی نہیں گزرا، یعنی امیجنیشن بھی نہیں ہو سکتی. جنت ایسی ہے، اللہ نے ایسی تیار کر رکھی ہے. مگر کس کو فکر ہے جنت کی؟ ہمیں تو ابھی چاہیے نا، کیونکہ جنت تو بعد میں ملے گی. ہم اصل میں ایکچولی نفسیاتی پرابلم ہمارا یہ ہے کہ نیکی پر جو اجر ہے وہ بعد میں ملے گا، گناہ کی لذت ابھی مل جاتی ہے. بندہ کہتے ادھر اٹھاؤ نا لذت بھائی، وہ تو پتہ نہیں ملے گی. معاذ اللہ، ایمان ہی نہیں ہے نا، وہ بھروسہ نہیں ہے. جس دن یہ لیول مل گیا آپ کو بھروسے کا تو پھر دنیا کی لذتوں میں غرق ہونے کو جی نہیں چاہے گا. اسی وجہ سے بندہ پھر پہلے لذتوں میں غرق ہوتا ہے. جو بھی روکا گیا نا کہ صرف دنیا کی حوث دل میں نہ ہو. کھانا پینا منع نہیں ہے، لباس منع نہیں ہے، لگژری گھر منع نہیں ہے، لیکن اگر ہر دل میں آنے والی چیز کرنے کا جی چاہے گا نا تو ایک وقت آئے گا حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. بندہ ہر وہ چیز چاہے گا جو دل چاہتا ہے. روکنے کی تمنا ہی نہیں ہوگی نا. ہم اپنے بچوں کو نہیں روک پاتے کہ نہیں یار بچہ کہہ رہا ہے دے دو، حالانکہ وہ بعض اوقات غلط ہوتا ہے اس کے لیے، کیونکہ ہم نے نو کہنے کا، اپنے نفس کو منع کرنے کی عادت ہی نہیں رکھی ہے. اور اس کی وجہ سے پہلے حلال لذتوں میں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر نقصان دہ لذتوں میں، اور ایک وقت آتا ہے پھر حرام لذتوں میں بندہ پڑ جاتا ہے اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس سے دور ہو جاتا ہے. نبی پاک کی شان کیا ہے؟ نعت کے اشعار سب کو یاد ہے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. یہ بات سمجھنی ہے. کچھ لوگ ہوتے غریب فقیر، ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا امیری، مگر میرے آقا وہ ہیں جو بادشاہ ہیں اور بادشاہی میں فقیری. اختیار تھا آپ کے پاس. خود فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائے. مگر حال کیا ہے؟ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا. ہوتے ہوئے بادشاہی میں فقیری کرنا، یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا انداز ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہوتے ہوئے بندہ سادہ لائف گزارے، اپنے نفس کو قابو رکھے. یار ہر وہ چیز نہیں کرنی جو دل چاہ رہا ہے، اس کو روکے گا اللہ آخرت کی نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا. ہے آپ کو چاہ رہا ہے یار میں نے بہترین خرچ کرنا ہے، تھوڑا کم کر کے کسی غریب کو منع کر دیں، اللہ کی راہ میں جمع کرا دیں کہ چلے یار دین کی راہ پہ خرچ کر رہا ہوں، آخرت میں ملٹی پلائی ہو کر مل جائے گا. یہ انداز اختیار کریں انشاءاللہ. اس سے آپ کہتے ہیں نا چادر کے اندر پیر پھیلائیں گے. آج کے دن اچھے، کل دن ڈسٹرب ہو گئے تو پھر جن لوگوں کی عادت ہر چیز لینے کی، ہر خرچ کرنے کی، خدا نہ خواستہ جب ہاتھ تنگ ہوتا ہے تو بڑی تکلیف میں آتے ہیں. اور جو عقل مند مالدار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اس اسٹیبلٹی کے ساتھ رکھتا ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی آمدنی کم بھی ہو گئی تو زندگی میں کوئی بڑا اثر نہ آئے. وہ سادے کھانے، سادے لباس، سادہ زندگی، کم خرچ والی، میانہ روی والی گزارے تاکہ جناب لائف اسٹیبل رہے. اور اگر پیسے اللہ نے زیادہ دیے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہے تو خرچ نہ کریں. ارے بھائی خرچ کرنے تو اسی پیسے کو جنت کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو نا. آپ کو اپنے بچوں کی شادی پر کروڑوں روپے خرچ کر کے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا کیوں ضروری ہے؟ ایک صاحب مجھے ملے، بڑے اچھا ان کا ذہن ہے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے. وہ جب بھی بچے کی شادی کرتے ہیں ایک ہی پروگرام کرتے ہیں، حالانکہ لوگ 15 ایک مہینہ شادیاں چل رہی ہوتی ہیں. شادی شروع ہوئی ہے ختم ہی نہیں ہو رہی. یہ نائٹ تو وہ نائٹ تو وہ کھانا تو وہ بے حیائی، وہ ناچ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو میں نے ان سے پوچھا یار آپ ایک ہی پروگرام، کمال کا جواب دیا کہ کروڑوں روپے خرچ کر سکتا ہوں، مگر وہ پیسے بچا کے
اتنے ہی پیسوں میں کچھ غریب بچے بچیوں کی شادی کرا دیتا ہوں. فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جن کی شادی کرواتا ہوں نا وہ ساری زندگی میرے ان بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کی ابھی شادی ہوئی ہے, تو میرے ان بچوں کی لائف بڑی اچھی گزرتی ہے. سبحان اللہ. کروڑوں روپے انہوں نے بھی خرچ کیے, مگر بقیہ پیسے جنت کے اکاؤنٹ میں بھی جمع ہو گئے, وہاں ملیں گے بھی واپس انشاءاللہ. اور جن کی زندگی بن گئی, کتنا اچھا طریقہ ہے. کاش کی ذہن بن جائے کہ اگر جہاں مجھے زیادہ خرچ کرنے کو جی چاہ رہا ہے کریں, مگر اس میں جو حرام چیزیں مائنس کریں اور اس کی جگہ پر وہی پیسے اللہ کی راہ میں دے دیں, کسی غریب مسلمان کو دے دیں, اس کا گھر بنا دیں, اس کی شادی کروا دیں. وہ جب تک اس میں جیے گا آپ کے بارے نہیں آ رہے ہو جائیں گے نا. تو یہی تو سمجھنا ہے کہ ہر دل میں آنے والی چیز کرنے کی جب عادت ہوگی نا تو ایک وقت آئے گا کہ ایسے حرام میں مبتلا ہو جائیں گے. اور یہی بچے ہماری ضد کر کے بعض اوقات حرام کاموں میں پڑتے ہیں نا, کیونکہ آپ نے منع تو کبھی کیا نہیں, بیٹا جو چاہیے لے لو, ہے بچی آپ کو جو چاہیے لے لو, جہاں جانا ہے چلے جاؤ, جدھر داخلہ دینا ہے داخلہ لے لو. حالانکہ دیکھا نہیں جا رہا کہ اس سے اس کے اخلاق, اس کے اعمال, اس کی آخرت اور سب سے بڑھ کر ایمان برباد ہو سکتا ہے. اب تو پہلے سنتے تھے کہ جناب لڑکے جاتے ہیں بیرون ملک میں پڑھنے کے لیے, اور اب یہ مثالیں مل رہی ہیں کہ اکیلی لڑکیاں جا رہی ہیں پاکستان مسلمان کے گھروں کی. کہاں گئی بیٹی یورپ گئی ہے, کدھر یو کے گئی ہے پڑھنے کے لیے اکیلی. کہاں رہے گی, پردے کا کیا ہوگا, شریعت کے احکام پر عمل کیسے ہوگا, اور ان ممالک میں کیا حال ہوگا اس کا. nobody cares. اس لیے پیسہ اللہ نے دیا کہ اس پیسے کا یہ استعمال. ہم اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی ماں باپ کی؟ یہ وہی وجہ بنی کہ پہلے بچپن میں منع نہیں کیا, روکنے کی عادت نہیں رکھی, اب جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ پوری کر رہے ہیں. آؤ میں آپ کو حسنین کریمین کا واقعہ سناتا ہوں, نبی پاک کی سیرت سے سنا رہا ہوں. ہو سکتا ہے مجھے اس بیان کے بعد کرٹیسائز کیا جائے سوشل میڈیا پر کہ دیکھو مولانا صاحب جو ہے وہ ہماری زندگی مشکل کر رہے ہیں. میں آپ کو آپ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم دے رہا ہوں, میں اپنے آقا کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں. جس نے کلمہ پڑھا ہے نبی پاک کا وہ غور سے یہ واقعہ سن لیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کی عادت کریمہ کیا تھی کہ جب بھی سفر کی ابتدا فرماتے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر مبارک سے سفر کی ابتدا کیا کرتے ہیں. ہاں چلے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ بیٹی سے پیار کیسا ہوتا ہے. نبی پاک نے پریکٹیکلی بتایا کہ والد کا بیٹی سے انٹریکشن کیا ہوتا ہے. آج کل لوگ بیٹی اور بیٹے ہوں تو بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں, بیٹی کا خیال ہی نہیں. بیٹی کو پیار دیں, عزت دیں. نبی پاک جب بھی سفر پر جاتے بی بی فاطمہ کے گھر آتے پہلے, پھر وہاں سے سفر شروع فرماتے, اور سفر سے واپسی پر بھی سبحان اللہ سب سے پہلے خاتون جنت کے گھر تشریف لے جاتے. کیا انداز ہے نبی پاک علیہ السلام. ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام سفر سے واپس آئے تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے. دیکھا کہ دروازے پر نقش و نگار والا پردہ لگا ہوا ہے اور حسنین کریمین کے ہاتھ میں چاندی کی کوئی بنی ہوئی چیز ہے. اچھا یہ دونوں چیزیں ناجائز نہیں ہیں, اپنے گھر کے باہر اگر کوئی اچھا والا پردہ لگا لے اور بچے اگر کوئی چاندی کی چیز انہیں دے دی جائے, لیکن نبی پاک کا انداز, پیارے آقا کو پسند کیا ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا نے یہ دیکھا تو ملے بغیر ہی واپس تشریف لے گئے, بی بی فاطمہ سے ملاقات ہی نہیں کی. اب وہ بھی نبی پاک کی شہزادی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ, مزاج جانتی تھی, فوراً پردہ اتارا, حسنین کریمین کے ہاتھ سے وہ چاندی کی چیز لی اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس بھیج دی. اچھا والدہ تو سمجھ گئی, بچے تو بچے ہوتے نا, وہ روتے ہوئے نبی پاک کے پاس آ گئے حسنین کریمین, اور نبی پاک سے وہ چاندی والی چیز واپس لینا چاہیے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک صحابی کو وہ چاندی عطا فرمائی, حکم فرمایا اسے بیچ دو اور اس کے بدلے فاطمہ کے لیے لکڑی کا بنا ہوا ہار لے آؤ. بے شک یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ مجھے پسند نہیں کہ یہ اپنی نعمتیں دنیا ہی میں استعمال کر لیں. اللہ اکبر. آپ بتائیں کہ جائز تھا, حلال تھا, مگر چونکہ نعمتوں کا اکثر استعمال اگر دنیا میں ہم کریں گے تو نبی پاک کیا فرماتے ہیں, آخرت کی نعمتیں دنیا میں استعمال نہیں کرنی. کتنی گہری بات ہے. ہم تو کہتے ہیں بچہ روتا ہے موبائل پکڑا دیتے ہیں, جان چھوٹ جاتی ہے, ناشتے میں پکڑا دو, کھانے میں پکڑا دو, سفر میں جا رہے ہیں تو اس کو موبائل دے دو. حالانکہ وہ موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے. آگے بڑھتے بڑھتے اب تو 2-2 سال 3-3 سال کے بچے یوٹیوب کھول لیتے ہیں اور وہ یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے کوئی فکر ہی نہیں, اور اس کے دماغ کے اندر اس کے ایمان پر, اس کے کریکٹر پر, اس کی تھنکنگ پر, اس کے ایموشنز پر کس قدر وہ افیکٹ جا رہا ہے. ہمیں کیا پرواہ بھائی, بچہ روتا ہے میں نے دے دیا موبائل, آئی پیڈ لا کے دے دیا, فلاں چیز لا کے دے دی, بچپن سے ہی آپ نے. اچھا پھر ہم کہتے ہیں بچے سے لیتے کیوں نہیں, وہ روتا ہے. ہاں بی بی فاطمہ کے گھر سے حسنین کریمین بھی روتے ہوئے آئے تھے نا. نبی پاک نے سبحان اللہ کتنی 1450 سال پہلے ہماری تربیت فرما دی کہ بچہ روئے اور اگر کوئی چیز اس کے لیے بہتر نہیں تو اس کو رونے دو. وہ حسنین کریمین کہ جن کی آنکھ کا آنسو فرشتے برداشت نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. فرشتے گوارا نہ کرتے کہ حسنین کریمین کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, مگر نبی پاک ان کی تربیت فرما رہے. ایکچولی دس از ریکوائرڈ کہ آج اپنے بچوں کو اب اس کا طریقہ ہے ماشاءاللہ, پڑھے لکھے لوگ سمجھاتے ہیں کہ یار اگر بچے کو موبائل چھڑوانا ہے تو آپ انوالو ہو جا سکتے. ہمارے پاس ٹائم نہیں بچا نا, ماں باپ چاہتے ہیں ہم بھی فری رہیں, ہم بھی اپنا موبائل یوز کریں, بچے اپنا موبائل یوز کریں. ایک ہی گھر میں کبھی کبھی منظر ہوتا ہے ڈرائنگ روم میں 5-7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, بیٹا بیٹی ماں باپ سب, مگر کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا, سب اپنے اپنے موبائل پر ہے. گھر میں رہ کر بھی اجنبی ہیں. وہ کچھ عرصہ پہلے کراچی میں کوئی پرابلم ہوئی تھی تو ایک دن کے لیے موبائل بند کیا گیا تھا.